آج 10 ربیع الثانی ہے اور یہ وہ دن ہے جو حضرت سیدنا الشیخ قطب الاقطاب غوث الاغیاث سید السادات حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے وصال کا دن ہے، اور اس کو عمومی طور پہ بڑی 11ویں شریف کے نام سے بھی یاد کیا جاتا ہے۔ حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ تصوف میں، طریقت میں، علم میں، زہد و اخلاص میں، تقوی و ورع میں بہت بڑا نام ہے، اور آپ نے جو احیاء دین کا فریضہ سر انجام دیا تو اس وجہ سے آپ کو محی الدین بھی کہا جاتا ہے کہ دین کی مردہ قدروں کو آپ نے زندگی بخشی۔ بغداد جب انتہائی پسماندگی کی صورتحال میں تھا اور کوئی کہتا نہیں تھا کہ یہاں دوبارہ بھی اسلام کی نہضت ہوگی، تو حضرت شیخ نے اپنے حلقہ ذکر کے ذریعے سے لوگوں کے قلوب کی تطہیر کی اور اسلام کی تبلیغ کی۔ ملا علی قاری نے نزہۃ الخاطر الفاتر فی مناقب شیخ عبد القادر کے اندر لکھا ہے کہ حضرت غوث اعظم کی جو مجلس ہوتی اس میں 70 ہزار لوگوں کا اجتماع ہوتا تھا، اور خود فرماتے ہیں کہ میں ایک دن میں 4000 لوگوں کو واصل باللہ کرتا ہوں۔ تو حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک تو کرامات کا باب ہے، اور ایک آپ کا کٹھن زندگی کا سفر ہے، گھر سے لے کر کے، بچپن سے لے کر کے حصول تعلیم اور بعد کے مشکل مراحل ہیں، اور ایک ہیں آپ کی تعلیمات جو آپ کی تصانیف کے ذریعے سے ہمارے تک پہنچی ہیں۔ تو حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ، چونکہ اللہ نے آپ کو وہ کمال دیے، کسی نے کہا غوث اعظم درمیان اولیاء چو محمد درمیان انبیاء، جس طرح حضور نبیوں میں ممتاز ہیں، غوث اعظم ولیوں میں ممتاز ہیں۔ تو آپ کی تعلیمات ہمارے لیے روشن زندگی کی ضمانت ہیں۔ تصوف میں آپ کا قول معتبر اور حرف آخر ہے۔ تو آج دور موجود میں ہمیں آپ کی تعلیمات کو اختیار کر کے تصوف کے نظم کو اس پہ استوار کرنے کی ضرورت ہے۔ تو حضرت سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے ہمارے لیے جو لاحہ عمل دیا وہ ہمارے لیے خضر راہ ہے۔ تو بہت سارے امور میں آپ کی تعلیمات بہت واضح ہیں۔ دور موجود کے اندر آج ہر ایک کو یہ شوق چڑھ جاتا ہے کہ وہ مسند مشیخیت کے اوپر بیٹھے اور لوگوں کی عقیدتوں کو سمیٹے، اور یہاں ایسے ایسے شخص بھی مسند نشین ہیں جنہیں دین کی مبادیات سے بھی آگہی نہیں ہے۔ میں ذاتی طور پہ کئی ایسے لوگوں کو جانتا ہوں کہ جو دین کے بنیادی مسائل سے بھی آگاہ نہیں ہیں، ضروریات دین کے عالم بھی نہیں ہیں، تفصیلات تو بعد کی بات ہیں، ضروریات دین کے بھی عالم نہیں ہیں، تو وہ بھی مسند مشیخیت کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو یہ بڑی بڑی عالی نسب گدیوں کے سجادہ نشینوں کا بھی حال ماڑا ہی ہے۔ تو پھر اس کے بعد پھر جو خلافتیں بانٹی گئیں ریوڑیوں کی طرح، اس کا نتیجہ کیا ہوا کہ معیار طریقت جو ہے وہ ختم ہو گیا، اور ہر لئیم رازدار دین شدے، اقبال نے کہا کہ ہر لئیم قسم کا شخص بھی دین کا رازدان بن کے بیٹھ گیا۔ کسی شخص کو راہبر دل بنانا ہے تو پھر اتنی جلدی تو دل کا سودا نہیں کر دینا چاہیے، اس کو ہر طرح سے پرکھنا چاہیے اور غور و تدبر کرنا چاہیے، اور اس میں وہ شرائط جو ہمارے مشائخ نے، ہمارے بزرگوں نے رکھی ہیں، بدرجہ اتم نہ صحیح لیکن اس کا عکس اور سایہ ضرور دکھائی دے۔ ہم اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی روح کا فیضان ہمیں نصیب فرمائے، اور اپنا خاص کرم فضل ہم سب کے شامل حال فرمائے۔
اب تذکرہ آیا حضرت ابراہیم کا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ اللہ کے سچے نبی تھے۔ انہوں نے چچا سے کہا کہ اے چچا، ایسوں کو کیوں پوچھتا ہے جو نہ دیکھ سکتے ہیں، نہ کچھ سن سکتے ہیں، اور نہ کچھ تیرے کام آ سکتے ہیں۔ مختلف اقسام کے بت جن کو یہ لوگ پوچھتے تھے، اور نمرود کی جھوٹی بادشاہی کا ناقوس بجتا تھا۔ حضرت خلیل اللہ نے اپنے چچا کو سمجھایا کہ میرے پاس ہدایت کا چراغ ہے، روشنی ہے، آپ کے پاس نہیں ہے، میرے پیچھے چلو گے تو منزل ہدایت ملے گی، ورنہ شیطان تمہیں بھٹکا دے گا۔ تو چچا نے بات سننے کی بجائے، قبول کرنے کی بجائے، ہدایت لینے کی بجائے الٹا کہا کہ اے ابراہیم، تم میرے خداؤں سے منہ پھیرتے ہو، اور اگر تم میرے خداؤں سے منہ پھیرنے کا عمل جاری رکھا اور اس رویے سے اور طرز عمل سے باز نہ آئے تو میں تم پر پتھراؤ کروں گا اور ایک زمانہ دراز تک تم سے لا تعلق ہو جاؤں گا۔ کہا بس تجھے سلام ہے، یہ سلام متارکت، اچھا بابا سلام، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے چھوڑنے کا سلام۔ تو حضرت خلیل اللہ نے کہا اپنے چچا کو کہ میں نے حجت پوری کر لی، میں نے تمہیں بتا دیا، لیکن تم سننے کو آمادہ نہیں، اچھا پھر تجھے سلام۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ان سے الگ ہو گئے۔ یہ ساری لمبی کہانی ہے۔ پھر بتوں کو توڑا اور پھر بڑا بت جو تھا اس کو چھوڑ کر کلہاڑا اس کے کندھے پہ رکھ دیا، اور پھر قوم جب میلہ دیکھ کے واپس آئی تو یہ منظر انہوں نے دیکھا، تو پھر کہا کہ یہ ابراہیم کا ہی کیا دھرا ہے۔ پھر ابراہیم کو بھرے دربار میں بلایا گیا۔ اے ابراہیم، ہمارے ان بتوں کے ساتھ یہ سلوک تم نے کیا ہے؟ حضرت ابراہیم نے کہا ان کے بڑے نے کیا ہوگا، اسلحہ اس سے برآمد ہوا ہے۔ تو پھر کہا اچھا چلو ان سے پوچھ لو کہ تمہارے ساتھ یہ سلوک کس نے کیا ہے۔ تو وہ اپنے سروں کو، قرآن بتاتا ہے، اپنے گھٹنوں کے درمیان ڈال لیتے ہیں، اور پھر لجاجت بھرے لہجے میں بولے ابراہیم تو جانتا ہے یہ بولتے نہیں۔ ابراہیم اسی موقع کی تلاش میں اللہ کا پیغمبر کھڑا ہو گیا، اور پھر ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے حضرت خلیل نے کلام کیا، اف لکم ولما تعبدون من دون اللہ افلا تعقلون۔ افسوس ہے تمہارے اوپر، ان پر جن کو تم اللہ کے علاوہ پوچھتے ہو، تمہاری کھوپڑی میں دماغ نہیں ہے؟ جب ابراہیم کا باتوں میں جواب نہ دے سکے، علمی مکالمہ نہ کر سکے، تو پھر انہوں نے کہا اچھا کچھ کرنا چاہتے ہو تو اس کو آگ میں جلاؤ، اس کی زبان ایسے تو بند نہیں ہوگی، آگ جلاؤ، تم حکمران ہو، تمہارے پاس تخت و تاج ہے، تم جو چاہو کرو، عدالتیں تمہاری، کچہریاں تمہاری، وکیل تمہارے، فیصلے تمہارے۔ چیخا جلا دی گئی۔ پھر جلتی ہوئی آگ کے شعلوں میں حضرت خلیل اللہ کو پھینک دیا جاتا ہے، ادھر سے فرمان شاہی نازل ہوتا ہے، اے آگ میرے ابراہیم پہ سلامتی کی ٹھنڈی ہو جا، اتنی زیادہ ٹھنڈی بھی نہ ہونا کہ میرے خلیل کو سردی لگنے لگ جائے۔ 40 دن تک آگ بھڑکتی رہی۔ آگ کے شعلے جب نیچے ہوئے اور آگ بجھی، حضرت خلیل اللہ یوں انگاروں پر چلتے آئے جس طرح کوئی نازنین پھولوں پہ چلتا ہے، فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے، وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے۔ آج صدیاں گزرنے کے بعد ان کے قصیدے ہیں، ان کا ذکر ہے۔ حضرت ابراہیم جد الانبیاء کہلائے، نبیوں کے، پیغمبروں کے باپ کہلائے۔ کائنات نے ایسا خوش نصیب باپ نہیں دیکھا ہوگا کہ حضرت ابراہیم کا ایک بیٹا کعبۃ اللہ کا امام ہے، حضرت اسماعیل علیہ السلام، اور دوسرا بیٹا بیت المقدس کا امام ہے۔ تو یہ ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جن کے تذکروں کی خوشبو پھیلی ہے۔ پاک لوگوں کا تذکرہ کیوں کیا جاتا ہے، نیک لوگوں کا تذکرہ کیوں کیا جاتا ہے؟ تاکہ ان کی سیرت کو اختیار کرنے کا جذبہ پیدا ہو۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں سیکھنے کے لیے کتاب اللہ میں بہت کچھ دیا۔ زندگی کی جو ساعتیں اللہ نے ہمیں دی ہیں، اللہ ان گھڑیوں کو اپنی یاد میں گزارنے کی توفیق دے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین۔ جو گھڑیاں میسر ہیں مالک تیرے دین کے لیے وقف ہوں، ہم جئیں تو تیرے لیے، مریں تو تیرے دین کے لیے، اور آخری سانس تک تیرے رسول کے وفادار رہیں۔ یہ تھوڑی زندگی جو تو نے ہمیں ودیعت کی ہے، اس کو اپنی یاد میں، اپنے ذکر میں، اپنی محبت میں بسر کرنے کی توفیق عطا